السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو درخشاں حصہ دوم جو 10th کلاس بہار بورڈ میں پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس کا پہلا چیپٹر حمد خدائے عز و جل ہے۔ حمد خدائے عز و جل کی تخلیق کس نے کی، اس کو کس نے لکھا، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شبنم کمالی، جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ریاست کہتے ہیں اسٹیٹ کو۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر جو ہوتے ہیں، شاعر اپنے چھوٹے سے نام کو شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہے۔ ان 5 ناموں کو آپ یاد کریے اور لکھ لیجئے۔ نمبر 1 انوار عقیدت، نمبر 2 ریاض عقیدت، نمبر 3 ضیاء عقیدت، نمبر 4 فردوس عقیدت اور نمبر 5 صحبائے عقیدت۔ یہ آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کتاب میں جو حمد خدائے عز و جل جو پہلا سبجیکٹ ہے لکھا ہوا ہے، اس کو لکھنے والے کون ہیں، اس کے رائٹر کون ہیں؟ جناب شبنم کمالی۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر کہتے ہیں زیادہ تر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ دوستو، صرف اور صرف میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف زبر اور زیر کا فرق ہے، یہاں پر دھیان دیں۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، یعنی سچے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو دوستو، ان کے مختصر ترین سوالات کو میں آپ کو آخر میں پڑھاؤں گا، اس کو لکھ لیجئے گا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں حمد کے بارے۔ آئیے آپ صفحہ نمبر 3 پر، اس میں جانتے ہیں کہ حمد، نعت اور منقبت قصیدہ کیا ہوتا ہے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، یعنی بہت پسندیدہ، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ حمد میں اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ لگ بھگ جتنے بھی اردو شاعر ہیں، سبوں نے حمد لکھنے کی کوشش کی ہے اور حمد کو لکھا ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ لکھی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، کیونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ خدا کے نام سے کسی بھی کام کے آغاز شروع کرنے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ برکت۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خامہ فرسائی کہا جاتا ہے اپنے خیالات کو تحریر کرنا، اپنے خیالات کو لکھنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خامہ فرسائی کہا جاتا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ حمد میں صرف اللہ رب العزت کی صفات کو ہی بیان کیا جاتا ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر و بے قرار ہے۔ اللہ رب العزت کی اگر آپ صفات بیان کرنے بیٹھ جائے تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ بحر بے قرار کہتے ہیں کوئی کنارہ نہیں۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ حمد میں خدائے
عز و جل کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہی نعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خلیفہ سے پہلے یہ چاروں کیا ہے؟ صحابہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں صحابہ کسے کہا جاتا ہے۔ صحابہ اسے کہا جاتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس شخص کا انتقال، اس کی وفات ایمان کی حالت میں ہی ہوئی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ قصیدہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی بھی شخص کی تعریف یا برائی بیان کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس نظم میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین کی تعریف کی جائے، اللہ والوں کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں، اور جس میں عام شخص میں سے کسی کی بھی تعریف یا خوبی یا برائی بیان کی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ آئیے دوستو، اب ہم حمد خدائے عز و جل کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے پڑھا دیا کہ حمد خدائے عز و جل کو لکھنے والے کا نام شبنم کمالی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حمد۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، اے خدا تو دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شبنم کمالی۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، اور تیری ذات اکیلی ہے اور تو عالی و بے مثال ہے، اور تیری طرح کوئی اور دوسرا نہیں، تیرا کوئی مثال نہیں ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، تیرے ہی رحمت کے دروازے سے دو جہاں کو رزق ملتا ہے۔ تو ہی رزق دے سکتا ہے اور تیرے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی رزق دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ چلیے، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، اے اللہ سب کی حیات و موت کا تجھے ہی علم ہے۔ کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کس طریقے سے مرے گا، سب تیرے ہی پاس ہے، سب کا علم تجھے ہی ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، پوری کائنات میں تیرا ہی جلوہ ہے۔ کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، ہر طرف تیرا ہی جمال پھیلا ہوا ہے، تیرا ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، میں کہا جا رہا ہے تیرے ہی حکم سے زندگی کا نظام قائم ہے، اللہ ہی کے حکم سے دنیا قائم ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، تیرے سوا زندگی مشکل ہے۔ جس زندگی میں تیری عبادت نہ ہو وہ زندگی کیا ہے؟ ایسی زندگی لے کر میں کیا کروں جس میں تیری عبادت نہ کروں؟ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، اس میں بتایا جا رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو تیری ذات پر ناز ہے۔ نام سے تیرے دونوں جہاں واقف حال و قال ہے، دونوں جہاں والے تیری کیفیت سے واقف ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، اگر کوئی لاکھوں سال تک تیری تعریف بیان کرے تو بھی تیری تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے شخص پیدا ہوئے ہیں اگر اللہ کی تعریف بیان کرنے بیٹھ جائے تو بھی پوری تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ بتایا جا رہا ہے اگر کوئی لاکھوں سال تک بھی تیری حمد و ثنا کرے، تیری تعریف و توصیف بیان کرے، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ظلمت و دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، اندھیری دنیا میں روشنی کی تلاش ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، اے اللہ میرے طرف بھی لطف و کرم فرما۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شبنم کمالی کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، صدا کہتے ہیں ہمیشہ کو،
نیک کاموں میں مجھے ہمیشہ تو کامیاب کر دے. میں جو اچھا کام کروں، نیک کام کروں، اس میں تو مجھے ہمیشہ کیا کر دے؟ کامیاب کر دے. تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، تیرے حضور یہی ایک گزارش کرتا ہوں، تیرے سے میں یہی ایک التجا کرتا ہوں کہ میں جو نیک کام کروں اس میں تو مجھے کیا کر دے؟ ہمیشہ کامیاب کر دے. شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی. یہاں پہ جو شبنم ہے اسے ہی تخلص کہا جاتا ہے. شاعر نے اپنے شاعری میں یہاں جو چھوٹا نام استعمال کیا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں. شبنم کیا ہے؟ تخلص ہے. میں نے پڑھایا اس سے پہلے کہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے، لیکن شبنم کیا ہے؟ تخلص ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی. اس ناچیز بندے کو ترقی یافتہ انسان بنا دے. فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، جب تک تیری مدد نہ ہو یہ مشکل ہے. اللہ کے مدد کے سوا کوئی بھی کام آسان ہے؟ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. چلیے اب آپ کو میں سوال و جواب پڑھاتا ہوں. 3 حصے میں سوال ہے. ایک مختصر ترین سوالات ہے، دوسرا ہے مختصر سوالات، اور تیسرا ہے طویل سوالات. میں اس کو پڑھاتا ہوں اور آپ اس کو کیا کر لیجئے؟ لکھ لیجئے. لکھ کر اس کو یاد کریے. یہ سب سوالات آپ کے ایگزام میں پوچھے جائیں گے. اگر یہ سوالات یاد کر لیتے ہیں تو آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکتے ہیں. چلیے سب سے پہلا سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے 22 جولائی 1938 عیسوی کو. شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ پکھریرا ضلع سیتامڑھی صوبہ بہار. بہار کے ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے. گاؤں کا نام کیا ہے؟ پکھریرا. شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 کو. کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ میں نے پہلے ہی پڑھا دیا کہ کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے. انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کے مشکلوں کو اللہ حل کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی حل نہیں کر سکتا. شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے. چلیے دوسرے حصے کا سوالات ہے مختصر سوالات. ابھی جو میں نے پڑھایا وہ مختصر ترین تھے، چھوٹے چھوٹے سوالات. اب پڑھتے ہیں مختصر. ابھی جو میں نے پڑھایا مختصر ترین سوالات یعنی ترین بہت ہی چھوٹے سوالات. اب پڑھاتا ہوں مختصر سوالات. حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے. تو اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے جس نظم میں خدا کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. یہ بہت مقبول صنف ہے. کسی بھی مجلس کا آغاز حمد سے کیا جاتا ہے. حمد میں خدا کی شان اور اسی کی صفات بیان کی جاتی ہے. دوسرا سوال ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ جس کا جواب ہے حمد جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. منقبت جس نظم میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں. قصیدے کسی بھی شخص کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کا نام بتائے. نمبر 1 انوار عقیدت، نمبر 2 ریاض عقیدت، نمبر 3 ضیاء عقیدت. میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھا دیا ہے جس میں 5 نام میں نے آپ کو یاد دلایا ہے. اس 5 میں سے کسی بھی 3 نام کو آپ لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب یہ ہے حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی ذات اور صفات بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے. جس نے کائنات کی تخلیق کی ہے، کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے. نعت جس نظم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا جائے اسے نعت کہا جاتا ہے جس کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. چلیے اب طویل سوالات پڑھ لیتے ہیں. طویل سوالات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا. پہلا سوال ہے شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے. خالق دو جہاں ہے تو ایزد ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے.
اس کی تشریح کرنے کو بتایا جا رہا ہے۔ تشریح کیجئے، میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھا دیا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے، شاعر خدا کی ذات کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے خدا تو ہی دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے اور تو ہی عزت والا ہے، تیری ذات پاک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی ایک ایسے شاعر ہیں جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اور مذہبی اقدار میں صرف کر دی ہے۔ اللہ عز و جل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اسی لیے وہ حمد کے لیے مشہور ہے۔ شبنم کمالی کی ایک شاعرانہ خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی نعت یا حمد لکھتے ہیں تو وہ عشق خداوندی اور عشق رسول میں ڈوب جاتے ہیں۔ دوستو، یہ حمد کا پورا چیپٹر مکمل ہوا، اس کو آپ یاد کیجئے اور لکھ لیجئے تاکہ آپ کے ایگزام میں اگر پوچھا جائے تو بآسانی آپ اس کو لکھ سکو۔ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لکھنے کی بھی کوشش کیجئے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے جنہیں پڑھنا تو آتا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے، تو آپ کو ایگزام میں لکھنا ہے، نہ کہ پڑھ کے وہاں پر سنانا ہے، تو لکھنے کی کوشش کیجئے۔ اب اگلا سبق افسانہ بھابھی جان کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔